دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم ٹو ہیئر. وہ مطلب انسان سن نہیں سکتا اس طرح کی بات کو. تو مشکل وقت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. بٹ آئی تھنک وہ بیٹر تو پھر یہی ہے نا کہ ایٹ لیسٹ ہماری کالی فائلیں نہیں ہیں, ہم نے چوریاں نہیں کی ہوئی, ہم نے ڈاکے نہیں ڈالے ہوئے ہیں, ہم نے کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کیا, ہم نے پاکستان کی دولت کو نہیں لوٹا. تو جب اس طرح کی بات کرتے ہیں اٹس ود دا پیسج آف ٹائم. اگر آپ کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا پہ غلط کامنٹ کرتا ہے, اور بائی دا وے یہ پریسائز کیمپین ہوتا ہے. So keep on doing such negative propaganda. I will keep on coming. We will keep on defeating you. یار تمہیں پتہ ہے نیمو پانی اتنا انٹرٹیننگ کانٹینٹ لے کے آ رہا ہے, سو نیمو پانی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں. وزیر مزائی قبیلے سے میرا تعلق ہے اور میں دریوبہ جن سے FR بنو میں پیدا ہوئی تھی. اپنے آپ کو انٹروڈیوس, ہائی آئی ایم زرتاج گل وزیر and I'm a climate change minister. لوگ جو مجھے نہیں جانتے, just I am a simple lady, اور میری جو سوچ ہے یا جو میری خواہش ہے just like a normal people, کہ مجھے اچھے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں, مجھے اچھے شوز چاہیے ہوتے ہیں, اور مجھے اچھی چائے چاہیے ہوتی ہے. I feel very strong. I was born very brave. اور آئی ایم مائی باباز ڈاٹر. اور میرا خیال ہے کہ قبائلی ہونے کی وجہ سے اور میرے بابا کی, پیرنٹس کی, خاندان کی پرورش کی وجہ سے شاید میں نے کبھی خوف سیکھا ہی نہیں ہے. بینگ اے پولیٹیشین اینڈ بینگ اے منسٹر, اگر آپ میں تھوڑا سا ٹیلنٹ ہے, آپ اچھا بول سکتی ہیں اور آپ تھوڑا سا کمپٹیشن دے سکتی ہیں, تو you yourself is a threat to your own male colleagues. Worst. It's worst and it will, the data says کہ یہ مزید خراب ہوتا جائے گا جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں پاکستان میں. انفارچونیٹلی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ مزید حالات بہت خراب ہوں گے, لیکن یہ کہ جو میٹیگیشن پالیسی جو پرائم منسٹر عمران خان نے سٹارٹ کی ہے 3.5 سال میں, چاہے وہ کلین گرین پاکستان ہے, 10 بلین ٹو سونامی ہے, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے, پلاسٹک بیگز بین ہے, ای ویکل پالیسی ہے, اور یہ جو ہم لوگوں نے کنورژن کی ہے اس کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بھٹوں کی, اس سے پالیسیز جو ہیں وہ تھوڑی وہ پازیٹیو جو ہے وہ ڈائریکشن میں چیزیں آنا شروع ہو گئی. تو گرین کور جیسے KPK میں اگر 6% پہ چلا گیا, وی آر ہوپنگ کہ بائی 2030 اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرینس بائی 10 بلین ٹو سونامی. لیکن اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں حالات بدل جائیں گے. یہ اتنا پرولونگڈ فینومینا ہے کہ یہ جب یہ ہو رہا تھا پاکستان میں, آئی ایم سوری, کوئی یہ سب سو رہا تھا اس وقت, لیکن اب یہ ہمارے سر کے اوپر آ چکا ہے. تو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے 3.5 سال میں, لیکن 3.5 سال کے جو اثرات ہیں وہ ایک دن میں نہیں آئیں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ایجوکیشن کو اور اپنی پورٹ فولیو کو میں آپس میں کو ریلیٹ کروں, تو سمپل میرا آنسر یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس نے ویژن دیکھنا ہوتا ہے, اس نے ڈائریکشن دیکھنی ہوتی ہے. جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نیریٹو بلڈنگ پہ کام کرتی ہے, وہ ویژن پہ اور صحیح ڈائریکشن پہ کام کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے پورٹ فولیو میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 10 بلین ٹو سونامی, کلین گرین پاکستان, پلاسٹک بیگز بین اور ای ویکل پالیسی, اسی طرح ایکو سسٹم ریسٹوریشن, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر, اس پہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ بہت بیٹر پرسپیکٹیو ہے پاکستان کا گرین انیشیٹیوز کے لحاظ سے. لیکن اگر اسپیسیفکلی آپ مجھ سے ٹیکسٹائل سے چاہتی ہیں تو میں آپ کو ٹیکسٹائل کا بتا دوں. ہمارے ملک میں بہت زیادہ پرولونگ سیزن جو ہوتا ہے وہ سمرز کا ہوتا ہے, گرمی کا. لیکن میری آڈینس سن لیں, آپ کی بلکہ آڈینس سن لیں کہ پاکستان میں ویری انفارچونیٹ ہماری جو کاٹن کا ریشہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہماری لان کی 1 گز بھی جو ہے ہم پاکستان میں پروڈیوس نہیں کرتے. تو ہم جو لان کا جو ہم کپڑا بناتے ہیں, اس کا جو کاٹن کا ریشہ یہ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں, اس کا جو مٹیریل ہے. اور دوسرا ہم جو اس کی یارن بناتے ہیں کاٹن سے, پاکستان میں اتنی پلاسٹک پولوشن ہے کہ آپ کے ایک جو آپ کاٹن اکٹھی کرتے ہیں, کلیکٹ کرتے ہیں,
اس کے ایک یان کے اندر شیشہ اور پلاسٹک کے پولیتھین کے اور پلاسٹک بوٹل کے ریشے وہ ہوتے ہیں، پارٹیکلز ہوتے ہیں، تو آپ کی پوری یان بننے نہیں دیتے. اس سے ٹی شرٹس تو بن سکتی ہیں پر اسے آپ لمبے اس پہ روٹری پہ آپ کپڑا نہیں بنا سکتے ہیں. سو وی نیڈ، یعنی کسی کو یہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ پلاسٹک کا کتنا زیادہ ایفیکٹ ہمارے اس طرح کے عام اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے، لائف کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو اگر ہم نے اپنی کاٹن کا ریشہ بڑھانا ہے، ہم نے اس کی یان بڑھانی ہے، تو ہمیں پلاسٹک کو تو ویسے ہی بین کرنا پڑے گا. وہ جو خواتین کپاس چنتی ہے تو وہ اسی کے اندر آ جاتا ہے، کلیکشن کے اندر آ جاتا ہے، اس کو صاف کرنا اور وہ بہت مشکل ہے. تو وہ پھر ٹی شرٹس وغیرہ میں تو استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہم لان وغیرہ میں اس کو رننگ کلاتھ میں ہم استعمال نہیں کر سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ میرا پہلا یہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ایج کم ہے اور آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں 60 سال والے ایکسپیرینس اور میچورٹی اور جو آنسرز وہ میرا خیال میں غلط ہے. ینگسٹر نے ینگسٹر ہی رہنا ہے. اگر وہ یوتھ میں کام کریں تو جو اس کی انرجی ہے، جو اس کا کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہی ہوگا. ود دا پیسج آف ٹائم وہ چینج ہوگا، کیونکہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے. تو جب آپ کی گرے ہیئرس میں جائیں گے، آپ آگے جائیں گے، تو وہ میچورٹی لیول اور وہ جو ایکسپیرینس ہے اس کا الٹرنیٹیو یہ یوتھ نہیں ہو سکتی، پر یوتھ کا الٹرنیٹیو وہ 60 سال کی ایج نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کو ینگ ایج میں وہ مل جاتا ہے، پہلے سے پوزیشن مل جاتی ہے. ایک تو میں ہمیشہ اپنے علاقے میں سیاست میں اپنے ڈیرہ غازی خان میں لوگوں سے کہتی، کیونکہ جب میرے اوپر بہت کرٹیسزمز تھی کہ فیوڈل کے مقابلے میں سے کہاں سے اٹھ کے آگے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مائی باپ مائی سردار کے آگے تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، ایک لڑکی کیسے ان کے سامنے آ سکتی ہے. اور میں 2013 میں اور 2008 میں اسپیشلی پریکٹیکلی 2010 میں سٹارٹ کیا، تو اس وقت میں بہت ینگ تھی. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے لڑ سکتے ہیں لیکن آپ میری تقدیر سے نہیں لڑ سکتے. میری تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ مجھے ضرور مل کے رہے گا. تو اگر آپ کی انڈر 40 آپ بہت سارے اچیومنٹس کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے پاس ارلی ریٹائرمنٹ کا بہت اچھا ٹائم ہو سکتا ہے. آپ بک لکھ سکتے ہیں، آپ آرام سے آپ ویجیٹیبل گروئنگ کر سکتے ہیں، آپ اچھے باغ لگوا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت پھر آپ کے پاس بہت اچھا ٹائم ہوگا کہ آپ نے جو اسٹرگل ہے وہ یوتھ میں. تو آئی فیل ویری پراؤڈ، سم ٹائم مجھے بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ مجھے صحیح ٹائم پہ ٹکٹ ملی، صحیح ٹائم پہ میں نے اپنی اسٹرگلس شروع کی. اور ورنہ دوسری پارٹیوں میں، پولیٹیکل پارٹیوں میں لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن ان کی باری نہیں آتی. بٹ دیٹس دا کریڈٹ آف پی ٹی آئی. کیا پی ٹی آئی میں موروثی سیاست تو ہے نہیں، ینگسٹرس کی سیاست ہے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سٹارٹ کیا، یوتھ کی پہلی ممبر بنی کور کمیٹی کی اور آج منسٹر ہوں. آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان. برانڈنگ ینگ پولیٹیشین، چاہے وہ مراد سعید ہے، چاہے حماد اظہر ہیں، علی محمد خان ہے، شہریار افریدی ہیں، علی امین گنڈا پور ہے، زرتاج گل ہے، بہت سارے ہیں جن کے بھی نام لے. تو یہ تو کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو ہی جاتا ہے نا، ینگ پولیٹیشین ان دا پارلیمنٹ. لاٹ آئی تھنک پہلے تو پولیٹکس میں ایج ہی، اب جو ہم نے اسٹیریوٹائپ بریک کیا ہے تو جو میرے آنے کے بعد جو ینگسٹرز آئیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنا آسان تھا. ان کا خیال تھا کہ کوئی بھاری بھرکم خاتون یا کوئی بھاری بھرکم جو آدمی ہوتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی 20-50 گارڈ ہوں اور وہ ہٹو بچے لوگوں کو دھکے دے رہے ہوں کہ جی آگے، تو وہ میرا خیال میں شاید اس کو بریک کرنا بہت مشکل تھا. تو پہلا جو مجھے ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ میری ایج کا ہی تھا کہ شی از ویری ینگ. بلکہ جب میں الیکشن بھی لڑ کے جیت کی بھی آ گئی تب بھی ہماری اپنی پارٹی کی سینئر ممبران نے پرائم منسٹر صاحب سے فرمایا کہ اس کو پورٹ فولیو نہ دے، شی از ویری ینگ، شی از ویری فیمس، دیٹ از انف فار ہر فار دا فرسٹ ٹینیور، آپ اس کو منسٹر نہ بنائیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی پھر بھی بہت مہربانی کی، مجھے انہوں نے کلائمیٹ چینج کا منسٹر بنایا. تو ایک ہرڈل تو آپ کو یہ ہے کہ آپ ینگ ہوتے ہیں. دوسرا ایز اے خاتون شاید ہمارے یہاں میں اسپیسیفکلی پالیٹکس کی بات کری، میں اور فیلڈ کی بات نہیں کری. اسپیسیفکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں جو خاتون ہے شاید یہ الیکشن جیت کے آ ہی نہیں سکتی ہے. ان کا خیال ہے کہ آدمی ہی مردانہ وار جیت کے آئے گا، خاتون نہیں جیت کے آئے گی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا، آپ کو پیسے نہیں دیتے، فنڈنگ آپ کو نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ جب آپ ہمارے جیسے علاقوں میں جائیں گے جنازہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، فاتحہ آپ نے کہاں بیٹھ کے کرنی ہے،
لوگوں کی شادی غمی میں کیسے جانا ہے. میرے سامنے میرے سے پہلے کوئی خاتون لیڈر وہاں پہ موجود نہیں تھی ڈیرہ غازی خان میں, تو میں نے اپنے رولز خود ڈیفائن کیے کہ میں نے کپڑے کون سے پہنے ہیں, میں نے ڈریس کون سا پہن کے جانا ہے, میں نے بیٹھنا مردوں میں ہے, میں نے فاتحہ کرنی ہے, پھر میں نے خواتین کی سائڈ پہ جانا ہے. یہ چیزیں میں نے خود اپنا رول ڈیفائن کیا ہے. پہلے لوگوں کو ابزارب کرنے میں بہت مشکل تھی, آہستہ آہستہ اتنا زبردست لوگوں کا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے. تو ایک یہ, دوسرے کہ خواتین کو لوگ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں پارٹیز میں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریزرو سیٹ پہ ہی جا کے ڈال دو, اور اگر کوئی خاتون جیت کے آ جائے تو شاید لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگتی کہ یہ کیوں جیت کے آ گئی ہے. میرے خیال میں یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایکسیپٹنس بہت بہتر ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ڈاکٹر شیری مزاری فیمیل منسٹر, زبیدہ جلال فیمیل منسٹر, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, ڈاکٹر ثانیہ اور میں, مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ 5-6 خواتین ڈائریکٹ منسٹر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو. تو میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم بہت چینج آئے گی. بٹ اگین دیٹ کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان دیٹ ہی بلیوز ان ویمن امپاورمنٹ, ٹرو ویمن امپاورمنٹ. دیکھیے میری بات سنیں, جس پارلیمنٹ کو اور جس ملک کو 70 سال سے یہ عادت ہو کہ پارلیمنٹ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نہیں چل سکتی, خواجہ آصف کے بغیر نہیں چل سکتی ہے, شیر رحمان کے بغیر نہیں چل سکتی ہے, یا پھر اچکزئی کے بغیر نہیں چل سکتی, وہاں پہ اگر زرتاج گل آ جائے گی, مراد سعید آ جائے گا, علی محمد خان آ جائے گا, حماد اظہر آ جائے گا, ینگسٹرز جب آ جائیں گے تو ان کو ہم اچھے تو نہیں لگیں گے, کیونکہ وہ اپنی پارٹیوں میں 35 سالوں سے تو چاچا, ماما, بھائی, بھتیجا, بیٹی, پھوپھی, خالہ یہی پیدا کر سکے ہیں نا, یہی ان کے لیڈران ہیں. 2 ایکس پرائم منسٹر پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم جیسے ینگسٹر جو زیرو سے اسکریچ کر کے بغیر ڈائنیسٹی کے اور ایک پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر پیورلی پرائم منسٹر عمران خان کے نظریے کے اوپر سٹیٹس کو توڑ کے جب پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے تو انہوں نے ہمیں کیا غلطیاں نکالنی ہیں. ہم نے منی لانڈرنگ کی ہے, ہم نے کرپشن کی ہے, ہم نے پیسہ چوری کیا ہے, ہم نے کسی کی زمین کے اوپر یا کسی کے گھر کے اوپر ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے. ان کے تو قبرستان بھی ان سے محفوظ نہیں ہوتے, قبرستانوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے, تو کفن چور ہیں. تو ایسے میں جب اپنے نالائق نکٹھوں اولادوں کو بار بار لانچ کرتے ہیں تو جب اس کو ان کی پریزنس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ڈی فیس کیا جائے, ان کو ڈی فیم کیا جائے, ان کی پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کیا جائے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ان کی وہ جو اسٹیٹس کو کی ایک جو ایگو ہوتی ہے اس کے انا کو ایک تسکین پہنچے گی کہ دیکھیں ان میں یہ غلطی ہے, یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے, یا انہوں نے فلانے کے سامنے اس کو اس کرسی پہ کیوں بٹھایا, اس کو تو آسمان کے اوپر بٹھانا چاہیے تھا. تو یہ غلطیاں نکال سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک وہ بیٹر تو پھر یہی ہے نا کہ ایٹ لیسٹ ہماری کالی فائلیں نہیں ہیں, ہم نے چوریاں نہیں کی ہوئی, ہم نے ڈاکے نہیں ڈالے ہوئے ہیں, ہم نے کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کیا, ہم نے پاکستان کی دولت کو نہیں لوٹا. تو جب اس طرح کی بات کرتے ہیں اٹس ود دا پیسج آف ٹائم, اگر آپ کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا پہ غلط کامنٹ کرتا ہے, اور بائی دا وے یہ پریسائز کیمپین ہوتی ہے, یہ جو سیکٹ آف سوسائٹی ہے نا جنہوں نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اسٹیٹس کو, یہ باقاعدہ پیڈ کیمپین ہوتی ہے ٹو ڈسٹارٹ دی ینگ فیسز, تاکہ ان کے جیسے نوجوان آگے جرت ہی نہ کریں کہ وہ سیاست میں اور پالیٹکس کا حصہ بن جائیں, اپنے لیڈر بن جائیں. سو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گھر بٹھا دیں گے, ہم ان کو ڈسہارٹ کر دیں گے. تو جب آپ کو کوئی آپ کے اوپر کوئی میم بناتا ہے تو میرا صرف ان سے ایک کویسچن ہے کہ آپ کا یہ یارڈ سٹک مریم باجی کے لیے اور بلاول کے لیے ہے کیا؟ جس طرح وہ کورٹ کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں, جس طرح وہ میڈیا کو بھونکنے والے جانور سے تشبیہ دیتے ہیں, یا پھر وہ جو ہے پی ٹی آئی کی تصویر اٹھا کے اپنے جلسے کے اوپر لگا دیتے ہیں. انگلینڈ میں کشمیر میں کھڑا ہوتا ہے اور کشمیر میں جا کے وہ جو فالس فوٹوگراف لگا دیتے ہیں, یا پھر جو بارش آتا ہے اور پانی آتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے, یا پھر وہ کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی اور آپ وہ جو فنی قسم کے آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں بیکاز یو آر اوور کانفیڈنٹ, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اسٹیٹس کو نے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیا. کیا اس کے کمپیریزن میں جو ہم ینگسٹرز ہیں جو اسٹیٹس کو توڑ کے آئے ہوئے, ہماری کیا غلطی ہے؟ سو وہ جب وہ آپ کو پیس آف ٹریش لکھ دیتے ہیں آن اینی وہ ٹو ڈسٹارٹ یور پرسنالٹی اینڈ کریئر, تو وہ اس کے نیچے جب کوئی ایک بندہ آپ کو یہ لکھ دیتا ہے کہ میم آپ سے ہم انسپریشن لیتے ہیں کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, تو میرے خیال میں کہ وہ ان کی پوری کی پوری کیمپین جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سو میں تو اس سے آئی ڈونٹ گیٹ وریڈ. میں تو جتنا مجھے یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں میں باؤنس بیک کرتی ہوں, میں زیادہ اسٹرانگ طریقے سے آتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ
آپ کو کوئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں گھر بیٹھا دیں گے تو یہ آپ کو غلط فہمی ہے. سو کیپ آن ڈوئنگ سچ نیگیٹو پروپیگنڈا, ول کیپ آن کمنگ, ول کیپ آن ڈیفیٹنگ یو. بلکہ تھریٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے بائی اس پارلیمنٹ میں, ہم ہی انشاءاللہ آئیں گے اپنے کام کے ذریعے. آپ کرتے رہیں اس طرح نیگیٹو پروپیگنڈا. بہت سارے لمحے ایسے آتے ہیں when you become very weak اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. میرا بھائی جو ہے وہ 10 دسمبر 2010 کو بم بلاسٹ میں شہید ہوا تھا. I kept on searching with my brother his dead body 3 دن کے لیے 3 دن میں ایکسیپٹ کر لیا 3 دن میں, کیونکہ فرش سے عرش کے اوپر آ گیا, عرش سے بھی نیچے چلے گئے کیونکہ باڈی نہیں مل رہی تھی, ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی. تو اس میں جب اس کی باڈی مل گئی, جب ہم اس کو لے کر آئے اور ہم نے اس کو لاہور سے اپنے قبائلی علاقے لے کر جانا تھا جہاں کی مٹی ہوتی, دفن تو وہیں ہونا ہوتا ہے. تو جب میں گھر کے صحن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, مسجد کے اندر اعلان ہوا کہ انجینئر گلشیر خان وزیر کا بیٹا جاوید عالم کا جنازہ اتنے بجے ہوئے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم ٹو ہیئر. وہ مطلب انسان سن نہیں سکتا اس طرح کی بات کو. تو مشکل وقت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ, میرا ویسے گلا خراب ہے آپ لوگ تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل وقت میں سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مومن کے اوپر مشکل ٹائم لے کر آتا ہوں, پھر میں اس کو اس کا صلہ بھی دیتا ہوں. تو یہ مشکل وقت تھا. یا پھر ایک دفعہ میں کینیا کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, میں کانفرنس کے اندر گئی ہوئی تھی. 27ویں کی رات تھی. میں نے دن کو جمعے کو وہاں کی سب سے بڑی جو جامع مسجد ہے اس میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ رکھا. تو مجھے جب صبح کی اذان ہو رہی تھی وہ مجھے سنائی دے رہی تھی. میں جائے نماز کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سامنے بار بار کال آ رہی تھی, بار بار کال آ رہی تھی. جب میں نے اس کال کو پڑھا تو اس کے اوپر جو میری سسٹر ہے ڈاکٹر شبنم گل وزیر, شی از اے PhD ڈاکٹر اور وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کا MPhil ہے اور PhD ہے. اور وہ جب ہماری حکومت نہیں بھی تھی, پچھلے 18 سال سے وہ گورنمنٹ کی آفیسر ہے اور وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. شی اپلائیڈ ان نیکٹا فار ڈیپوٹیشن. اور یہ آڈینس کو آج تک شاید نہیں پتا ہو کہ جو نیکٹا ہے وہ ڈائریکٹ کسی کو ریکروٹ نہیں کرتا, وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ آفیسرس کو بورو کرتا ہے یا ان کو ڈیپوٹیشن کے اوپر لیتا ہے. تو چونکہ میری سسٹر کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں PhD تھا اور میں نے جو اب آپ کو اپنے بھائی کی شہادت کا بتایا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ملک میں ٹیررزم ہے. ہم نے ٹیررزم صحیح ہوئی ہے, ہم نے لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں. ہاں, ہم نے البتہ کسی کو گنوائی نہیں ہے لاش. تو اس کا خیال یہ تھا میری سسٹر کا کہ شی کین بیٹر پرفارم ان نیکٹا, کیونکہ اس کا PhD بھی اسی کے اندر ہے اور اس کا کاؤنٹر ٹیررزم میں اسپیشلی جو کیا کہتے ہیں 9/11 کے بعد جو پاکستان میں ٹیررزم آئی ہے, ان سائڈ افیکٹ آن دی ٹرائبل ایریا آف پاکستان میں اس کا کاؤنٹر ٹیررزم پہ اس کی ایکسپرٹیز تھی. تو اس نے اس میں اپلائی کیا. تو میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے بار بار میسج آ رہا تھا کہ ایک میٹرک فیل بہن کو کی سفارش کی, ایک نالائق نکمی بہن کو جا کے نوکری دلوا دی. میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ وہ 18 سال سے ایک گورنمنٹ آفیسر ہے. اس نے صرف نیکٹا میں, اور وہ کیا, اور وہ نیکٹا کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی لائق خاتون کبھی بھی نہیں آئی. لیکن اس کو میرا اتنا وہ بنا دیا. اور میں ادھر جائے نماز کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید سیاست میں آنے سے ہمارے لیے لوگوں کی اتنی سخت وہ ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے لیے, تو وہ اتنا مشکل ٹائم تھا اور اتنا مجھے سخت مائیگرین ہو گیا. میں جائے نماز کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ امتحان کیسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی جنت کی دعائیں مانگ رہے ہیں, 27ویں کی رات ہے اور میں اس طرح کے دنیاوی مسائل میں بڑی ہوئی. تو سخت مشکل وقت آ جاتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو اسی میں سے ہی اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال لیتا ہے. It went very prolonged but I'm sorry. کبھی شاید میں نے نیکٹا کی ایکسپلینیشن اپنی سسٹر کی دی نہیں ہے, and by the way she is not in نیکٹا, وہ اپنی پوزیشن پہ کام کر رہی ہیں. ویسے میں مولانا روم کے بہت زیادہ کوٹیشن پڑھتی ہوں. مجھے بہت خواہش بھی ہے کہ کبھی میں کونیا جاؤں, ان کے مزار کے اوپر بھی جاؤں. میں وہاں تو نہیں جا سکی لیکن میں حضرت اویس کرنی کے مزار کے اوپر گئی تھی. لیکن جو مجھے سب سے خوبصورت
کوٹیشن نہیں روایت کہہ سکتے ہیں. میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت پڑھی تھی. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کسی کو فرمایا, مطلب یقیناً کسی نے ان سے شکایت کی ہوگی کہ فلاں شخص نے مجھے دکھ پہنچایا یا نقصان پہنچایا, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے آگے جھکنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے یا تمہاری انا میں کوئی کمی آ جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا. تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. تو جو آپ کا دل دکھاتا ہے, جو آپ کو تکلیف دیتا ہے, جو آپ کی کردار کشی کرتا ہے, وہ میرے خیال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ میرے سے قیامت والے دن وہ عزت لے لینا. اٹس سو بیوٹیفل. تو آئی جسٹ لو اٹ. مجھے جب بھی کوئی ہرٹ کرتا ہے میں اس کو بار بار پڑھتی رہتی ہوں. جو ینگسٹرز پولیٹکس میں آنا چاہتی ہیں اور یا جو ہیں, نتھنگ از فار گرانٹیڈ. آپ کو گھر میں اور چادر چار دیواری میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی ہوئی ہیں, لیکن آپ کسی مقصد کے لیے جو باہر آئی ہوئی ہیں, پلیز رفائی دارہ نہ بنیں. یہ نہ کہیں کہ جی مجھے بڑا شوق ہے یا میں کوئی ایملیس وانڈرر ہوں. فوکس کام کریں, ٹارگٹ سیٹ کریں اور اپنی لیے ایڈوکیسی خود کریں. کوئی آپ کے لیے ایڈوکیسی نہیں کرے گا. دوسرا, جب آپ کریئر اورینٹڈ ہو جاتی ہیں, آپ کو کوئی مقام مل جاتا ہے اور آپ کا میل کولیگ آپ کے اوپر بڑا احسان کرتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو یہ پوزیشن دی ہے, کسی کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, آپ نے وہ چیز ارن کی ہے, وہ آپ نے وہ ٹارگٹ حاصل کیا اپنی محنت کے ساتھ, تو اس میں آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی کہ کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کا مقام اور آپ کی جگہ کون سی ہے, تو کسی کا آپ کے اوپر احسان نہیں ہے. جب حضرت فاطمہ تو زہرا تشریف لاتی تھی نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان کی شان میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی چادر مبارک دیتے تھے. یہ آپ کی عزت ہے, یہ آپ کا ریفرنس ہے. جسٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ.